اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں کچھ ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جو قومیں اپنے بدعملی کے سبب ہلاک ہو گئی، ان پر عذاب آیا، وہ تباہ و برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، یعنی سب ایک ہی دین پر ہوتے، سب مسلمان ہوتے، کسی میں جھگڑا فساد فتنہ نہ ہوتا، سب ایک ہی امت ہوتے، کفر نہ ہوتا، شرک نہ ہوتا. لیکن کیا ہوتا یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا جو مبعوث ہونا ہوا وہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیفے کتابیں نازل فرمائی وہ نہیں آتے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بشارتیں اور ان کے دیدار سے کوئی مشرف نہ ہوتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہے اس کی لذت کوئی حاصل نہ کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا نظام بنایا ہے بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑی حکمت سے بنائی ہے. یہ دیکھیے اختلاف تو رہا ہے، ابتدائے آفرینت سے اختلاف رہا کفر اور اسلام کا، اور قیامت تک رہے گا اختلاف، یہ چلتا رہے گا. یہ اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کے خاص حکم اور اس کی حکمت کے تحت ہے. بہت ساری حکمتیں ہیں کہ یہ اختلافات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ اختلافات نہ ہوتے، سب ایک ہی امت ہوتے. لیکن ان اختلافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی ہے. ایک مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت کے طور پہ بیان کی جاتی ہے. حکایت کے طور پہ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی. کیا آپ نے عرض کیا اے پروردگار، کیا ہی اچھا ہوتا 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی. آپ نے عرض کیا کہ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی. کیا ہی اچھا ہوتا زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی. پھر آپ نے عرض کیا مولا تبارک و تعالیٰ دوسری چیز دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی، مالداری ہوتی اور فقیری نہ ہوتی. پھر آپ نے یہ عرض کیا کہ جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی، جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی. اور چوتھی چیز آپ نے عرض کی مولا تعالیٰ صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی. کیا ہی اچھا ہوتا یہ 4 چیزیں ہوتی اور یہ 4 چیزیں نہ ہوتی. پھر کیا ندا آئی، آواز آئی غیب سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اگر موت نہ ہوتی، تم نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر موت نہ ہوتی تو اے موسیٰ ہمارے دیدار سے کون مشرف ہوتا.
اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت مسلمان ہونا ہے، اور اس سے بڑی نعمت خاتمہ بالخیر ہونا ہے، آخرت کامیاب ہونا یہ بڑی نعمت ہے، پھر جنت حاصل ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ جنت سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ موت نہ ہوتی تو ہمارے دیدار سے کون مشرف ہوتا؟ کوئی مشرف نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی نعمت سے کیا ہو جاتے؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ تم نے یہ کہا کہ دولت ہوتی، مالداری ہوتی اور فقیری نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو پھر میرا شکر کون ادا کرتا؟ سب مالدار ہوتے پھر شکریہ کون ادا کرتا؟ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، فقیر بنایا۔ مالدار دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اوروں کو یہ نعمت میسر نہیں آئی ہے، تو وہ دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے اعتبار سے مالدار ہے۔ کیسے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو وہ مالدار ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کیا ہے؟ مالدار ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ فلاں کو وہ چیز میسر نہیں ہے مگر مجھے کیا ہے؟ میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صرف مالداری ہوتی، فقیری نہ ہوتی تو ہماری نعمت کا شکریہ کون ادا کرتا؟ تم نے کہا کہ صحت مندی ہوتی، بیماری نہ ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا کہ صرف صحت ہی صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی تو ہمیں کون یاد کرتا؟ بیماری ہی میں آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں پھر کوئی یاد نہیں کرتا۔ تم نے کہا جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم سے کون ڈرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا۔ سارے جو نماز کے لیے آتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ سب معاملات بجا لاتے ہیں کس لیے؟ دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں۔ سب ڈرتے ہیں نماز چھوٹ جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب عبادات کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ورنہ جھوٹ عام ہو جاتا، دھوکے بازی عام ہو جاتی، اور یہ ہے کہ زمین ہڑپنا یہ تو عام ہو جاتا۔ یہ لوگ بچے ہوئے کس لیے؟ اللہ کی گرفت کی وجہ سے بچے ہوئے۔ اللہ عذاب نازل فرمائے گا، پکڑ فرمائے گا، اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جنت ہوتی، دوزخ نہ ہوتی تو پھر ہم سے کون ڈرتا؟ کوئی ہم سے نہیں ڈرتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، انسان ہے، جاندار ہے، جانور ہے، شجر ہے، درخت ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، تارے، ستارے، کسی کو انسان بنایا، کسی کو جانور بنایا، کسی کو ستارے، سورج۔ الغرض یہ کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جیسی اللہ نے بنائی، بڑی حکمت کے تحت بنائی، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا یہ بندگی کی شان ہے۔ سر تسلیم جو ہے ہمیں خم کرنا ہے۔ مولا تعالیٰ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن نہیں ہوا ایسا، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ انسان ہمیشہ اختلافات کرتے رہیں گے، مگر الا من رحم ربک، جن پر تمہارے رب نے رحم کیا، جن پر تمہارے رب نے رحم کیا ہوگا وہ اختلافات سے بچ جائیں گے۔ یعنی کفر و شرک کی، ایمان و کفر کی بات ہو رہی یہاں پہ، کہ وہ اختلافات سے بچ جائیں گے۔ اور الحمدللہ رب کا فضل عظیم، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ، اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری نعمتوں کا دار و مدار، آسائش کا، آرام کا، کامیابی کا یہ ایمان ہے۔ اگر یہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ مرتے وقت تمہارا ایمان سلامت ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔
یہ سب سے اہم چیز ہے ایمان. ساری مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، ہمیشہ ہمیش. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہمیشہ ہمیش جنت میں، خاتمہ کفر پر ہوا ہمیشہ ہمیش جہنم میں، عذاب میں. بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا وہ لوگ بچ گئے اختلاف سے، کفر و شرک سے بچ گئے. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور لوگ اسی لیے بنائے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اسی لیے بنائے گئے ہیں، یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے. مسلمان آرام کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ کی رحمت کے لیے بنائے گئے ہیں. کفار اور مشرکین اللہ کے عذاب کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے، یہ فیصلے سب ہو چکے ہیں. کون کسی کو کیا مخلوق بننا ہے، پھر انسان بننا ہے تو کس کو کافر بننا ہے، کس کو مسلمان بننا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو دوزخ میں جانا ہے، سب باتیں ہو چکی ہے. بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر. اللہ تعالیٰ فرماتا جہنم جن کے لیے بنائی گئی ہے یقیناً کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، مرا ہوگا اسی پر، کفر شرک پر مرا ہوگا اور اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. جو کفر شرک پر مرے گا اس کو ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کو ان سے بھر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا. کیوں؟ انسان ہوئے، جنات ہوئے، سب ہوئے، انسان ہوئے، زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ بھرنے کا جو لفظ آیا نا، جہنم کو بھر دوں گا جناتوں سے اور انسانوں سے، مطلب کیا ہے کہ دیکھیے بتایا گیا حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 100 لوگ ایمان لائے. ہمیشہ ہر دور میں مومن کم رہے اور کفر و شرک کرنے والے زیادہ رہے. تو زیادہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، اور بہت کم لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ بارہا قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا ہے قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، باقی جو حصہ ہے وہ اکثر کا زیادہ تر جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں جانے والوں میں سے بنایا اور اسی پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.